شہداء کا سایہ یہ ایک ایسی خود تخلیقی داستان ہے جس کو آپ کو سنانے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ آپ کی شعور اور معرفت میں ایک قدم کا اضافہ اور ہو۔ داستان کا آغاز کیا جاتا ہے۔ وہ لڑکی کتنی معصوم اور پیاری ہے، میں نے کتنی ہی لڑکیوں سے بات چیت کی ہے اور کتنی ہی لڑکیاں اب بھی میری دوست ہیں، مگر وہ سب سے الگ ہے، سب سے مختلف ہے۔ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے؟ ابھی مجھے اس کو دیکھے ہوئے 4 دن بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں کہ اس طرح اس کا خیال مجھے بار بار آ رہا تھا۔ میں نے کچھ دن تک اس کا خیال کو ٹالا اور یہی کوشش کی کہ اب اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ میری جس لڑکی سے آج کل بات چل رہی تھی اس کا مجھے میسج آیا اور میں اس سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن میں اپنے گھر کے قریب سے آ رہا تھا کہ سامنے سے مجھے وہی لڑکی آتی نظر آئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس نے بہت مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قرآن ہے۔ میں زیادہ دیر اس کی طرف دیکھ نہ سکا۔ میری نظریں اسے ایک مرتبہ دیکھ کر اس طرح جھک گئیں کہ جیسے میرا سر کسی نے جھکا دیا ہو۔ میں ابھی محو حیرت تھا کہ وہ نظریں جھکائے میرے قریب سے تیزی سے گزر گئی۔ میں 19 سال کا وہ جوان تھا جو لڑکیوں کو ٹک ٹکی باندھے بس دیکھتا رہتا تھا، مگر میں حیران اس بات سے تھا کہ آخر اس لڑکی میں ایسی کیا بات ہے کہ ایک تو وہ خود نظر نہیں اٹھاتی، ادھر ادھر دیکھنے کی زحمت نہیں کرتی اور الٹا اس شخص کا بھی سر جھک جائے جو اس کو دیکھنا چاہے۔ میں اپنی والدین کی لاڈلی اور بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ 4 بہنوں کے بعد ایک میں ہی تو تھا، بیٹا جو گھر میں ان کا لاڈلا تھا۔ مجھے گھر میں کبھی کسی بات سے نہیں روکا گیا تھا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کبھی کسی کے سامنے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ البتہ صحبت بھی ایسی ملی کہ سونے پہ سہاگا تھا۔ پہلے تو پھر بھی چھوٹا تھا تو والدین کی بات مان لیا کرتا تھا، لیکن اس 2-3 سال کے عرصے میں مجال ہے کہ مجھے کوئی بات کہہ دے۔ آخر میں جوان ہو رہا تھا اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا یعنی خراب کر دینا چاہتا تھا۔ میرا جو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا تھا یعنی میں جو چاہے برائی کروں اور مجھے کوئی روکے ٹوکے نہ۔ اب تک بہت سی برائیاں تھیں جو مجھ میں پائی جاتی تھیں، جیسے پہلے دوستوں میں بہادر اور نڈر بننے کے لیے میں نے سگریٹ پینی شروع کر دی تاکہ میرے دوست کہیں مجھے کسی سے کم نہ سمجھیں۔ پھر اس کے بعد میں نے سگریٹ میں نشہ ملا کر بھی پینے لگا۔ پہل تو میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی اور مجھے سگریٹ پیتے ہوئے آدھے سال سے زیادہ ہو چکا تھا، تو پھر میں نے اسے خود ہی کم کر دی۔ اس کے علاوہ ہم دوستوں میں اس کو اہمیت دی جاتی تھی کہ جس کی سب سے زیادہ دوست لڑکیاں ہوں۔ اب میں ان سب چیزوں کا عادی ہو رہا تھا اور یہی سب چیزیں میرے لیے زندگی تھیں۔ والدین نے مجھے قرآن کے درس کے لیے بھی بھیجنا چاہا تھا، مگر میرا وہاں دل نہیں لگتا تھا اور میں اپنا قرآن مکمل نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اب زندگی کو جینے کا لطف آ رہا تھا۔ اس لیے نماز روزے جیسی مشقتوں میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی بہن فاطمہ جو دوسرے نمبر پر تھی اسے اپنی ساری باتیں شیئر کر لیا کرتا تھا۔ افسوس یہ تھا کہ وہ مجھے کبھی سمجھ نہیں پائی اور نہ ہی کبھی سمجھا پائی، کبھی مجھے بتا نہیں پائی کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں اور کیا صحیح۔ میں نے اسے کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ وہ خاموش ہو جاتی اور اس کی خاموشی دیکھ کر میں خود بھی شرمندہ ہو جایا کرتا تھا، مگر دوستوں میں جا کر پھر وہی حالات بن جاتے تھے۔ میری بہن فاطمہ اکثر مجھے تنگ کرتی تھی کہ آخر کتنی بھابیاں لے کر آئیں گے؟ آبان بھائی اجازت صرف 4 کی ہے، ان باقی لڑکیوں کو دھوکے میں مت رکھیں، اور میں بس ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں بھی ذکر کیا، لیکن فاطمہ نے میری باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور کہا، دیکھو بھائی، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کا نمبر کہیں سے لے لو یا فیس بک پر رابطہ کر لو اور پوچھ لو۔ لیکن میں اپنی بہن کو کیسے سمجھاتا کہ وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے بالکل الگ تھی؟ پھر میں نے کچھ نہیں کہا اور خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب اس لڑکی کو دیکھے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے اور وہ لڑکی کہیں سے گزرتی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔
میں بھی ایک طرف سے بھلا ہی چکا تھا اس لڑکی کے معاملے کو کہ ایک دن اسے دوبارہ سامنے دیکھا۔ پہلے تو میں پہچان ہی نہیں سکا، ایک لمبی سی چادر اوڑھے ہوئی تھی اور چادر اس کے قدموں سے لگ رہی تھی۔ پہلے بھی وہ مکمل ڈھک کر ہی رہتی تھی، مگر آج تو لگ رہا تھا کہ مانو اس نے چادر میں خود کو چھپا رکھا ہو۔ لیکن انداز وہی تھا، قرآن کو سینے سے لگائے اور نظریں جھکائے گزر رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو اس کی سہیلی چل رہی تھی بولی، نور آگے دیکھ کر چلو، چادر کہیں تمہارے پیر میں نہ آ جائے۔ اور وہ اسی طرح خاموشی سے چلتی رہی اور کچھ نہ بولی۔ میں نظریں جھکائے ہوئے تھا اور ایک عجیب سا پاکیزہ احساس ہوتا تھا اسے دیکھ کر۔